مدھوبالا جن کے ہاسن کا شہرہ ان کی اداکاری پر بھاری رہا، دلیپ کمار سے محبت مگر کشور کمار سے بے جوڑ شادی کی کہانی۔ اپنے زمانے کی معروف اداکارہ مدھوبالا انتہائی قابل اداکارہ تھی، لیکن ان کی اداکاری سے زیادہ ان کی بلا کی خوبصورتی کا شہرہ زیادہ رہا۔ فلم انڈیا کے ایڈیٹر بابو راؤ پٹیل کہتے تھے کہ مدھوبالا انڈین فلم انڈسٹری کی سب سے باصلاحیت، ورسٹائل اور سب سے خوبصورت اداکارہ تھی۔ انہیں انڈین فلم انڈسٹری کی وینس یعنی ہاسن کی دیوی کہا جاتا تھا۔ اپنے زمانے کی مشہور اداکارہ بیگم پارا کہتی تھیں کہ کبھی کبھی میں مدھوبالا کی ایک جھلک اس وقت دیکھ لیتی تھی جب وہ صبح چہل قدمی کے لیے جاتی تھیں، ان کے چہرے پر پڑنے والی ایک نگاہ آپ کا دن خوبصورت بنا دیتی تھی۔ اداکارہ نروپا رائے کا خیال تھا کہ مدھوبالا کا جسم سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک مکمل طور پر پرفیکٹ تھا، اس میں کوئی کمی یا کسر نہیں تھی۔ مینو ممتاز کہتی تھیں کہ ان کی جلد اتنی شفاف تھی کہ اگر وہ پان کھاتیں تو اب دیکھ سکتے تھے کہ ان کے گلے سے سارخ رنگ کیسے نیچے آترتا ہے۔ یہ مشہور ہے کہ فلم ریل کا ڈبہ میں مدھوبالا کے ساتھ کام کرنے والے شمی کپور انہیں دیکھتے ہی اپنے ڈائیلاگ بھول جاتے تھے۔ مشہور صحافی بی کے کرنجیا نے اپنی سوانح عمری کاؤنٹنگ مائی بلسنگز میں لکھا ہے کہ ان کی کسی بھی تصویر نے ان کی غیر معمولی خوبصورتی کے ساتھ انصاف نہیں۔ دیوانند مدھوبالا کی کھنکتی ہنسی کے گرویدہ تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ مدھوبالا میں کوئی کمی نہیں تھی۔ خدیجہ اکبر نے مدھوبالا کی سوانح عمری دی سٹوری آف مدھوبالا میں لکھا ہے کہ اپنے والد کے ساتھ ان کی وفاداری، صحیح وقت پر درست فیصلہ نہ لینا اور حد سے زیادہ جذباتی طبیعت نے ان کی زندگی کو پیچیدہ بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں بہت سے بڑے نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ فلم میگزین سٹار اینڈ سٹائل کے سابق ایڈیٹر گلشن ایون کہتے تھے کہ ان میں کوئی کجی بالکل نہیں تھی، وہ ایک بچے جیسا دل اور سادگی رکھتی تھیں۔ مشہور اداکار دیوانند کو مدھوبالا کی کھلکھلاتی ہنسی سب سے زیادہ پسند تھی۔ انہوں نے اپنی سوانح عمری رومانسنگ ود لائف میں لکھا کہ ان کا چہرہ ہمیشہ صبح کی اوس کی طرح تروتازہ رہتا تھا۔ ان کی شخصیت کی سب سے خاص بات ان کی مشہور ہنسی تھی۔ جب بھی انہیں موقع ملتا وہ زور سے ہنس، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ کب کس بات پر اور کتنی دیر تک ہنسیں گی۔ شاٹ کے دوران وہ اچانک ہنسنا شروع کر دیتی، پھر ڈائریکٹر سیٹ کی لائٹ بجھا کر چائے کا آرڈر دیتے اور اس بات کا انتظار کرتے کہ مدھوبالا اپنی ہنسی پر قابو پالے۔ محل فلم نے مدھوبالا کو قومی سطح پر پہچان دیا۔ مدھوبالا کا اصل نام ممتاز جہاں بیگم دہلوی تھا۔ وہ 14 فروری 1933 کو دہلی میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے 9 سال کی عمر میں اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا اور ان کی پہلی فلم بسنت تھی۔ اس فلم کی شوٹنگ کے بعد ممتاز جہاں واپس دہلی چلی گئی۔ اس کے بعد دیویکا رانی نے ممتاز کو فلم جوار بھاٹا میں کردار دینے کے لیے دہلی سے بلایا۔ بعد میں ممتاز نے یہ کردار نہیں کیا، لیکن ان کے والد نے ممبئی، اس وقت بمبے، میں سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان دنوں مشہور ہدایتکار کیدار شرما نے فلم بیچارہ بھگوان شروع کی، جس میں انہوں نے اپنی اہلیہ کملا چٹرجی کو ہیروئن کا کردار دیا، لیکن اچانک کملا کی موت ہو گئی اور فلم بند کرنی پڑی۔ اہلیہ کی موت کے صدمے سے سنبھلنے کے بعد کیدار شرما نے یہ فلم دوبارہ بنانے کا فیصلہ کیا اور چائلڈ آرٹسٹ ممتاز مدھوبالا کو اپنے اسسٹنٹ راج کپور کے ساتھ بطور ہیروئن لے لیا۔ کیدار شرما ہی نے ممتاز جہاں کا نام بدل کر انہیں مدھوبالا کا نام دیا۔ فلم کا نام بھی بدل کر نیل کمل رکھ دیا گیا۔ سنہ 1949 میں مدھوبالا کی فلم محل نے انہیں انڈین نوجوانوں کے خوابوں کی ملکہ بنا دیا تھا۔ راج کمار کی سوانی اپنی کتاب داستان مغل اعظم میں لکھتے ہیں کہ جھولے پر جھولتی ایک خوبصورت شوخ حسینہ اور بار بار قریب آنے کے بعد نظروں سے اوجھل ہونے والے اس چاند سے چہرے نے نہ صرف اس فلم کی کامیابی کے باکس آفس پر جھنڈے گاڑ دیے، بلکہ ساتھ ہی مدھوبالا کو کسی بھی فلم کی کامیابی کی ضمانت بھی سمجھا جانے لگا۔ ہالی ووڈ میں بھی رول ملنے کا امکان۔ اس زمانے میں نیو یارک کے تھیٹر آرٹس میگزین نے مدھوبالا کی تصویر کے ساتھ ایک مضمون شائع کیا جس کا عنوان تھا دنیا کی سب سے بڑی سٹار جو بیورلی ہلز میں نہیں رہتی۔ 3 بار آسکر جیتنے والے فرینک کاپرا ایک فلم فیسٹیول میں شرکت کے لیے بمبے آئے تھے۔ مووی ٹائمز کے ایڈیٹر بی کے کرنجیا اپنے میگزین کے ایک شمارے کے ساتھ کاپرا کا انٹرویو کرنے گئے تھے۔ اس میگزین کے صفحہ اول پر مدھوبالا کی تصویر چھپی تھی۔ کرنجیا اپنی سوانح عمری میں لکھتے ہیں کہ کاپرا نے جیسے ہی میگزین کو دیکھا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے، کیا یہ واقعی اتنی خوبصورت ہے، کیا میں اس سے مل سکتا ہوں، کیا میں اس کے لیے ہالی ووڈ میں کردار دلا سکتا ہوں۔ مدھوبالا سے تاج ہوٹل میں ملاقات طے ہوئی۔
کرنجیا نے بہت پرجوش ہو کر یہ بات مدھوبالا کے والد عطا اللہ خان کو بتائی۔ کرنجیا نے لکھا کہ ان کے والد نے یہ کہہ کر پورے معاملے کو ختم کر دیا کہ مدھوبالا کو کانٹے اور چاقو سے کھانا نہیں آتا، اس لیے وہ اس میٹنگ میں نہیں جائیں گی۔ اگر وہ میری تجویز مان لیتے تو مدھوبالا کو پوری دنیا میں پہچان مل جاتی۔ دلیپ کمار کے ساتھ محبت۔ دلیپ کمار اور مدھوبالا ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، لیکن مدھوبالا کے والد کو دلیپ کمار کا سایہ بھی پسند نہیں تھا۔ بی آر چوپڑا کی فلم نیا دور میں دلیپ کمار کے مقابل ہیروئن کے کردار کے لیے مدھوبالا کو پہلے منتخب کیا گیا تھا۔ اس فلم کی شوٹنگ بمبے میں ہونی تھی، لیکن بعد میں پروڈیوسر بی آر چوپڑا نے محسوس کیا کہ اسے بھوپال میں بھی شوٹ کرنا ضروری ہے۔ خدیجہ اکبر لکھتی ہیں کہ مدھوبالا کے والد عطا اللہ خان نے اپنی بیٹی کو بمبے کے باہر شوٹنگ کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ انہیں لگا کہ بمبے سے باہر جانے سے مدھوبالا اور دلیپ کمار کے درمیان محبت مزید پروان چڑھے گی، اس لیے وہ اس پر راضی نہیں ہوئے۔ تب تک فلم کی 10 دن کی شوٹنگ ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود بی آر چوپڑا نے فلم میں مدھوبالا کی جگہ وجنت مالا کو لے لیا، وہاں سے دلیپ کمار اور مدھوبالا کی جوڑی الگ ہو گئی۔ بی آر چوپڑا یہ معاملہ عدالت میں لے گئے، جس کی وجہ سے دلیپ کمار اور مدھوبالا کے درمیان اتنی تلخی بڑھی کہ ان کے تعلقات خراب ہو گئے۔ اختلاف کی بہت سی وجوہات رہیں۔ بی کے کرنجیا نے اس بریک اپ کی ایک اور وجہ بتائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عطا اللہ خان نے دلیپ کمار کو مدھوبالا سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دی، یہ کہہ کر کہ وہ پہلے اپنی بہنوں کی شادی کریں۔ جب میں نے خان صاحب سے اس عجیب و غریب حالت کے بارے میں پوچھا تو ان کا جواب تھا، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی دلیپ کمار کی بہنوں کے کپڑے دھوئے۔ دلیپ کمار نے اپنی سوانح عمری دی سبسٹینس اینڈ دی شیڈو میں اس علیحدگی کی تیسری وجہ بتائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عام خیال کے برعکس عطا اللہ خان میری مدھوبالا سے شادی کے خلاف نہیں تھے، ان کی اپنی پروڈکشن کمپنی تھی۔ وہ 2 بڑے ستاروں کو ایک چھت کے نیچے لانے کے خیال سے بہت خوش تھے۔ لیکن اگر میں اس پورے معاملے کو اپنی نظر سے نہ دیکھتا تو ایسا ہی ہوتا جیسا وہ چاہتے تھے۔ دلیپ کمار لکھتے ہیں کہ عطا اللہ خان مدھو کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ میں اس کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ وہ اپنے والد کے دلائل سے متفق نظر آئیں اور مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ میں ایک جال میں پھنس جاؤں گا اور میں نے اپنے کریئر کی جو تشکیل کی تھی وہ خواہشات اور دوسروں کی چالوں کی وجہ سے تباہ ہو جائے گی۔ دلیپ کمار نے لکھا کہ مدھوبالا اس معاملے میں غیر جانبدار رہیں اور اسی بنیاد پر دلیپ کمار نے ان سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دل میں سوراخ ہونے کے باوجود محنت مدھوبالا کو بچپن سے ہی دل کی بیماری تھی۔ ان کے دل میں سوراخ تھا اور اس وقت تک اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا۔ بیماری کے باوجود انہوں نے فلم مغل اعظم کی شوٹنگ مکمل کی۔ وہ اپنا کام بے پناہ لگن سے کرتی تھیں۔ مغل اعظم کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سلطان احمد کہتے ہیں کہ آپ کو فلم کا پہلا سین یاد ہوگا جس میں مدھوبالا کو مجسمے کی طرح کھڑا کیا گیا تھا۔ زری کے کام سے لدے بھاری کپڑوں کے وزن کے ساتھ مدھوبالا شوٹ کے مکمل ہونے تک گھنٹوں تک شدید گرمی میں بغیر کسی شکایت کے کھڑی رہی۔ فلم کے آخری سین میں مدھوبالا زیادہ تر فولاد کی بھاری بھرکم زنجیروں میں جکڑی نظر آتی ہیں۔ راج کمار کی سوانی لکھتے ہیں کہ زنجیریں اتنی بھاری تھیں کہ جب بھی وہ انہیں پہن کر کھڑا ہونے کی کوشش کرتی تو گھٹنوں کے بل نر جاتی تھی، لیکن ہمت نہیں ہاری اور پوری طاقت سے اس کام کو انجام دیا۔ ان زنجیروں کا وزن مدھوبالا کے وزن سے زیادہ تھا اور انہیں پہن کر چلنا بڑی آزمائش اور مشکل کا کام تھا۔ ان کا علاج کرنے والے بمبے کے امراض قلب کے ماہر ڈاکٹر جال وکیل نے انہیں خبردار کیا تھا کہ وہ بہت زیادہ سخت کام نہ کریں اور فلموں میں رقص کے مناظر نہ کریں۔ خدیجہ اکبر لکھتی ہیں کہ حیرت کی بات ہے کہ ان کے والد عطا اللہ خان نے، جنہوں نے اپنی بیٹی پر ویسے تو بہت سی پابندیاں لگائیں، انہیں کم فلمیں لینے پر مجبور نہیں کیا۔ ان پر کام کا بوجھ کم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ انہوں نے فلم گیٹ وے آف انڈیا اور مغل اعظم کے لیے راتوں کو بھی شوٹنگ کی۔ کسی پروڈیوسر نے مدھوبالا کے کام کا بوجھ کم نہیں کیا۔ رقص، پانی میں بھیگنا اور پاؤں میں زنجیروں کے ساتھ چلنا، مدھوبالا نے سب کچھ کیا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ کام کرتے ہوئے بے ہوش ہو جاتی، لیکن جیسے ہی وہ صحتیاب ہوتی دوبارہ کام کرنے لگتی۔ کشور کمار کے ساتھ بے میل شادی۔ مدھوبالا نے اداکار اور گلوکار کشور کمار سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، جو پہلے سے ہی شادی شدہ تھے۔ کشور انہیں علاج کے لیے لندن لے گئے۔ ڈاکٹروں نے انہیں بھاری اور دباؤ والے کام کرنے سے منع کیا اور انہیں بچہ پیدا نہ کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا۔
अहम डॉक्टरों ने उन्हें सेहतयाब होने की कोई उम्मीद नहीं दिलाई। उन्हें बताया गया कि वो ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक जिंदा रह सकती है, जबकि अगले 1 साल के दौरान भी मर सकती है। वो इस एहसास के साथ लंदन से बम्बे वापस आ गईं कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वो अपनी जिंदगी के आखिरी 9 सालों में लम्हे लम्हे मरती रही। मधुबाला की बहन मधवर ने खदीजा अकबर को बताया कि किशोर कुमार लंदन से वापस आते ही उन्हें हमारे घर ले आए। उन्होंने कहा कि वो बहुत मसरूफ हैं और मधुबाला के लिए उनके पास वक्त नहीं है। मधुबाला को ये बात बहुत बारी लगी। वो शदीद बीमार थीं, उन्हें इस वक्त अपने शौहर की जरूरत थी। किशोर कुमार ने उनके इलाज के तमाम अखराजात बर्दाश्त करने की पेशकश की, मगर किया सिर्फ इतना करना काफी था। किशोर उनसे फोन पर बात करते थे, मगर फिर रफ्ता रफ्ता किशोर उनसे मिलने कम आने लगे। खदीजा अकबर लिखती हैं कि ये एक बेमील शादी थी जो जल्दबाजी में की गई थी। इस शादी से उन्हें कभी खुशी नहीं मिली। मधुबाला को किशोर से बेपनाह मोहब्बत की जरूरत थी, जो उन्हें खूबसूरती और दिलकशी आखिर तक कायम रही। किशोर कुमार की तीसरी बीवी लेना चंद्रावरकर का ख्याल था कि जब मधुबाला को ये एहसास हो गया कि अब उनकी दलीप कुमार से शादी नहीं हो सकती, तो उन्होंने ये जाहिर करने के लिए कि वो किसी से भी शादी कर सकती हैं, एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जिसे वो अच्छी तरह जानती भी नहीं थी। मधुबाला की किशोर कुमार से शादी की वजह कुछ भी हो, मगर एक बात वाज़ेह है, और वो ये कि मोहब्बत इस शादी की वजह नहीं थी। दलीप कुमार उनके आखिरी लम्हात में उनसे मिलने गए थे। उनका कहना था कि बीमारी की हालत में भी वो इतनी ही पुरकशिश लग रही थी। बीके करंजिया इन लोगों में शामिल थे जिन्होंने उनसे मुलाकात की। उन्होंने लिखा कि उनका चेहरा जर्द पड़ गया था। वो यकीनन कमजोर हो गई थीं, लेकिन फिर भी खूबसूरत लग रही थीं। 30 फरवरी 1969 को अपनी 36 सालगिरह के 9 दिन बाद मधुबाला ने मौत के साथ जिदोजहद तर्क करके हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। दलीप कुमार इस वक्त मद्रास में फिल्म गोपी की शूटिंग कर रहे थे। जब तक वो बम्बे पहुंचते, इस वक्त तक मधुबाला को सुपुर्द खाक कर दिया गया था। दलीप कुमार उन्हें अलविदा करने कब्रिस्तान पहुंचे और उसके बाद वहां से तज़ियत के लिए वो मधुबाला के घर गए।